اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ناکام ہو گئے، اور وہ ان کی ہمتیں پست ہو گئے، ان کے ارادے شکستہ ہو گئے، ان کی دل ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ اللہ کے دفتر میں کامیاب۔ یہاں کوئی سفارش بھی نہیں چلتی کہ بھائی بڑی جابر حکومت آ گئی ہے تو میرا تعلق کسی نہ کسی ادھر ادھر سے گما پھرا کر اس حکومت کے سب سے مرکز نگاہ شخص پر میں پہنچ جاؤں گا تو میری سفارش ہو جائے گی، میں پاس ہو جاؤں گا۔ یہ بھی بات نہیں چل پائے۔ تو اب کون لوگ ہیں جو اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی امتحان جاری ہے، میرا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ اکڑ کر کرسی پر بیٹھا ہے، اس کی دل میں کیا ہے، ذرا دیکھو اس کی دل۔ اب لوگوں کو اس نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، تو کس نیت سے کہہ رہا ہے؟ کیا وہ اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یا اس نیت سے کہہ رہا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر آمد، یا وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ واقعی میں اتنا معتبر ہوں کہ کرسی پر بیٹھ جائے؟ اور جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ان کا بھی امتحان جاری ہے۔ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیمرے لگے ہوئے، ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا بندوبست کیا ہو کہ اس پروگرام کو دور بیٹھے ہوئے لوگ، یہاں سے سینکڑوں ہزارہ میل دور، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا کیمرہ اتنا کام کر سکتا ہے تو اللہ کے علم اور حکمت کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ تو وہ ایک ہی لمحے میں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے دل میں کیا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ہم تو اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہم تو توجہ دیتے ہیں کپڑے بنانے میں، اپنی شکل و صورت کو بنانے میں، اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے میں، اور اسی پر ہم بس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ۔ نہیں میں دیکھتا تمہارے شکل اور صورت، شکل اور صورت کیسی بھی ہو، عمل کی وجہ سے پسندیدگی اللہ کی بارگاہ میں ملے گی۔ یہ نقطہ ہمیں حضور نے سمجھایا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کی کیا کیفیت اور کیا حالات تھے، آپ نے وہ مساوات قائم کی، آپ نے لوگوں میں ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ میں ابھی کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں کچھ تاریخ کی باتیں مذکور تھیں، ایک نقطے پر آ کر میری نگاہ جم گئی۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ غلام اور خادمین جن کے ایسا بانو چوندائیں سندھیا میں، اس کا کاروبار تو سالوں سے جاری تھا، اس کا کاروبار تو یورپ میں بھی ہوتا تھا، اس کا کاروبار تو روم میں بھی ہوتا تھا، اس کا کاروبار تو دیگر دور دراز عیسائیوں میں بھی ہوتا تھا، یہودیوں میں بھی ہوتا تھا، لیکن مسلمانوں میں بھی ہوتا تھا۔ لیکن وہ مورخ لکھتا ہے، وہ خود مغرب کا ہے، امریکہ کا رہنے والا، وہ لکھتا ہے کہ ایک فرق تھا، وہ کہتا ہے کہ میں بڑی حیرت سے اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام تھی، ان کا رویہ، ان کا جو ایک کردار یا ان کا ایک باہمی رابطہ غلاموں سے ہوتا تھا وہ تحقیر آمیز ہوتا تھا۔ کبھی ان کے گردن میں توک ڈال دیتے تاکہ دور سے پہچانا جائے کہ یہ غلام ہے، کبھی ان کی پیٹھ ننگی کروا دیتے، صرف شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے چھوٹا سا نیکر ان کو پہنا دیتے، ان کے پاؤں ننگے کروا دیتے۔ کبھی بھی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی بھی آنے والا غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ یہ غلام ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو کبھی بھی تصور نہیں کر سکے گا کہ یہ آقا ہے، لیکن یہ بھی اس کو تصور نہ آئے کہ یہ غلام نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے جب غلاموں کی ان سندھیے میں دیکھے بانو جب وہ ہے ان جو حالتوں ان کے حالات کو دیکھا تو ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، ان کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، ان کے بھی کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ تو آپ نے دھڑا دھڑ بیان کرنا شروع کر دیا، جس نے ایک غلام کو آزاد کیا تو اس کو یہ اجر ملے گا، جس نے اس کی مشقت میں کمی کر دی تو یہ اس کو اجر ملے گا، جس نے اس کو محبت اور پیار سے رکھا تو اس کو یہ اجر ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی تبدیلی رونما ہوئی، میں صرف ایک گوشے کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ لوگ اپنے غلاموں سے اچھا رویہ رکھنے لگے،
ان کو اچھا لباس پہنانے لگے, ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنے غلاموں کو اپنا سندھی میں جب آپ پٹل اٹھائے منہ بولا بیٹا بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ کہ حضور کا فرمان تھا, حضور کی تعلیم اور تربیت تھی. یہاں تک وہ منظر یاد کرو کہ جب حضرت عمرو بن العاص اور حضرت شجیل نے فلسطین کی طرف پیش قدمی فرمائی تھی, شام, مصر, دیگر علاقوں کو فتح کرنے کے بعد دور فاروقی کو یاد کرو. اور وہاں ایک ایسا سپر سالار بیٹھا ہوا تھا عیسائیوں کا جس کی بڑی شہرت تھی. اپنی منصوبہ بندی میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. تو میں طوالت میں نہیں جاتا. بہرحال وہ فلسطین کا علاقہ فتح ہوا. یہاں انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ تشریف لائیں کہ یہاں پر جو راہبین ہیں یا سنبھالنے والے ہیں یا مزاور ہیں ان کے یہ شرائط ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکل کھڑے ہوئے مدینہ سے اور انہوں نے سفر کیا. مشہور واقعہ ہے, اس کو مولانا عبدالغفور صاحب بیان کرتے ہیں. کل تشریف لائے تھے. مولانا صاحب عبدالغفور ہمارے ایسے دوست ہیں, وہ اگر چاہیں تو اپنے گفتگو کے دریا بھی بہا دیں, اگر چاہیں صبح جس طرح انہوں نے تقریر کی اپنے دریا کو کوزے میں بند کر دیں. یہ بھی ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. طویل بھی گفتگو کر سکتے ہیں, مختصر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت اور سلامت تعدیر رکھے کہ اس طرح ہم ان کی گفتگو سے محظوظ ہوتے رہے. تو جب وہ جا رہے تھے عمر فاروق تو اپنے غلام کے ساتھ ہے, کوئی لمبی فوج ساتھ نہیں ہے. بڑی حیرت کی بات, کوئی لمبی فوج نہیں, کوئی آگے متقدمین نہیں جا رہے ہیں کہ بھئی ہٹو بچو امیر المومنین آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں. جتنے بھی مجاہدین تھے, عمرو بن العاص نے جب خط لکھا, یہ بڑے جندلہ نام کوئی یا کوئی اس طرح کا نام تھا, یہ بڑا ہوشیار اور زیرک ہے عیسائیوں کا سپر سالار, تو ہمیں اور بھی فوج چاہیے. جتنے مجاہدین تھے وہ سب آپ نے بھیج دی. بالکل ہی ایک عام سے انداز میں جا رہے ہیں. میں نے تو یہ بھی نہیں پڑھا کوئی لشکر صبح آپ کے ساتھ, ایک ہی غلام کا ذکر آتا ہے. آپ نے اپنے غلام سے طے کیا تھا کہ جب ہم سفر کریں گے تو تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان, تم بھی تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہو اور میں بھی شکار ہو سکتا ہوں, اور سواری ہمارے پاس ایک ہے. دیکھو کیا عجیب بات, ایسا دبدبے والا امیر جا رہا ہے جس کی فتوحات سے پوری عیسائی دنیا لرزہ برندام ہے اور دور دور تک ان کی فوجیں پھیل چکی ہیں. ایران فتح ہو چکا, شام فتح ہو چکا, مصر فتح ہو چکا, عراق, ہر طرف آپ کی فوجیں بڑھ رہی ہیں, اور ایک اونٹ ہے. کوئی یقین کرے گا؟ ایک اونٹ ہے. تو اپنے غلام کو فرمایا کہ کبھی میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور تم اونٹ کو کھینچو, کیونکہ اونٹ کا بھی حق ہے. دونوں اونٹ پر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ اونٹ کی اتنی طاقت نہیں کہ ہم دونوں کا بوجھ سہار سکے, تو اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. اور جب تم تھک جاؤ گے تو آپ اونٹ پر بیٹھیں گے. اور عمر فاروق نے کہا تھا کہ میں اونٹ کو کھینچوں. دیکھو بھائی, آج ہے ہمارے اندر وہ بس. تو یہ سلسلہ پوری منظروں میں یہ جاری رہا, تقسیم برابر ہوتی رہی کہ کچھ لمحے کے لیے امیر المومنین اونٹ پر ہے اور غلام اونٹ کو کھینچ رہا ہے, اور کچھ ٹائم کے لیے غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے, عمر فاروق کھینچ رہے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم نے یہاں کی ثقافت کو کچھ زیادہ ہی قبول کر لیا ہے, کیونکہ درجہ بندیاں تو ان علاقوں میں بڑی رہی کہ یہ جو ہے وہ اونچی ذات کا, یہ کم ذات کا, یہ اس طرح کا, یہ اتنے اثرات ہم پر غالب آ چکے ہیں کہ ان سے ہم جان چھڑا نہیں پا رہے. تو عمر فاروق جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ غلام جو تھا وہ اونٹ پر تھا اور عمر فاروق اونٹ کو کھینچ رہے تھے, اور جتنے بھی ان کے راہبین تھے وہ سب نکل کر کھڑے ہوئے تھے کہ بھئی ابھی امیر المومنین مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے, ہم دیکھیں تو صحیح ہے کون, اور سے ملاقات کریں گے, اس کو دیکھیں گے. تو بوڑھے بھی کھڑے ہیں, جوان بھی کھڑے ہیں, لشکر بھی کھڑا ہوا ہے, ان کے عابد زاہد بھی وہاں کھڑے ہوئے, سب کی نظریں لگی ہوئی. دور سے دیکھا ایک اونٹ آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. انہوں نے سوچا کوئی ایسا مسافر پردیسی ہوگا جو چلا جائے گا, امیر المومنین آئے گا تو بڑے تمتراک سے آئے گا. لیکن جیسے جیسے وہ قریب ہونے لگے تو ان کا جو وہ گمان تھا وہ کچھ مزبذب ہونے لگا کہ نہیں, یہ لگتا ہے کہ مدینے سے آنے والے لوگ ہیں. جب قریب پہنچے تو جو آپ کے صحابہ تھے, آپ کے دوست تھے, انہوں نے تو پہچان لیا کہ امیر المومنین کون ہے, لیکن جو
یہود و نصارہ لوگ اس طرح کے وہاں کھڑے تھے، غیر مسلم لوگ، وہ نہیں پہچان سکے. انہوں نے کہا کہ ہے یہ دو بندے آ رہے ہیں، یقیناً جو کھینچ رہا ہے وہ غلام ہوگا، جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ امیر المومنین. تو وہ غلط فہمی اور اشتباہ کا شکار ہو گئے. تو میں طوالت میں جانے کے بجائے اس بات پر آتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی مساوات قائم کی کہ یہاں تک صحابہ میں اخلاقی جرت پیدا ہوئی کہ جب غلام کو اوپر بٹھا کر اس کی نگیل کو ہاتھ میں لے کر کھینچتے تھے، ان کو کوئی عیب محسوس نہیں ہوتا تھا، اس میں اپنی کسر شانی نہیں سمجھتے تھے. وہ اس غلام کو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کو بھی اللہ کا بندہ سمجھتے تھے. تو دوستو، یہ انسان کے اندر اوصاف تب پیدا ہوتی ہے جب مکمل اندر میں ایک انقلاب آ جائے. عمر فاروق کا وہ زمانہ بھی یاد کریں، اتنے بہادر، اتنے جری، اتنے عقل مند انسان جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کے پیغام کو اس طرح پورے عالم میں پھیلا دیا مختصر سے عرصے میں، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور ہر وقت ان کا اللہ پر بھروسہ رہتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو بھی ہمیں خوشی یا غمی یا تکلیف ملتی ہے یا غم اور فکر لاحق ہوتا ہے تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کی شرارت ہے، یہ فلاں کا دھوکہ ہے، یہ فلاں کا مکر ہے، یہ فلاں کا فریب، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میری طرف ہی متوجہ رہو. تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی بڑی معنی ہے. کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے اندر اتنا حوصلہ ہو، اتنی طاقت ہو کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں، اس سے ہم بھیک مانگیں، اس سے ہم طلب کریں. کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں اور اس سے کچھ چاہیں اور اس سے کچھ طلب کریں، اس سے استدعا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک میں ہی ہوں بس. تو اب جو تمہیں خوشی پہنچتی ہے، اب جو تمہیں غم پہنچتا ہے، اب تمہیں بیماری لاحق ہوتی ہے، یا تجھے صحت عطا ہوتی ہے، یا کامیابی ملتی ہے، یا ناکامی مل جاتی ہے، اس کو میری طرف سے سمجھو. شاہ صاحب بٹائی رحمت اللہ علیہ جو شعر ہے نا، اچو سورن واریوں کیوں سور پچا. سور شاہ صاحب کہڑے لفظ میں، کہڑے تصور میں چیو. اساں چونداسوں سور ہے نہ ت بابا مکھی مجھو جیکو فصل ہوयो کणک جو سٹو کون تو وڈو سور تھی پیو، یا مجھے میں بیمار تھی پئی، یا مجھو ڈھگو منڈو تھی پیو، یا مکھے متے میں سور آ. اساں سمجھنا ہے سور ہے انہن کے. شاہ صاحب کہڑے لحاظ کا سور چیا ہے ان گال تے غور کرو. اچو سورن واریوں کیوں سور پچا، کنی تھوڑا کنی گھڑا کانے کا سورن دھار. اساں اس تے نہیں تھا سمجھو تو کہ سور وڈی مصیبت ہے. سور اها شے ہے جے جان چھڈائے. سور اها شے ہے جے مصیبت تکلیفا پریشانیاں بوجھ ان کا جان چھڈائے. اس تے نہیں تھا سمجھو. پر آخر میں جے کا شاہ صاحب ایکڑی سٹر چئی ہے سجو مفہوم تبدیل تھی تو دنا جے داتار میں جھولی پائے جھلے. اساں اس تائیں اساں جو دم ختم تھی ویندو. اساں رگو اتنے پہنچدا سوں کنی تھوڑا کنی بابا سب کے قصور ہے. پر اگتے جے کا ॻाल्हि شاہ صاحب چوے پیو جے میں منا ہو تے یہ کرے چے تے ابتدا ہے ایک شروعات ہے جیکا انتہا ہوندی ہے اصل مقصودی شے اتے ہوندی ہے. جے بادام تا وٹھندو ان جو چھلکو ہوندو ہے، چھلکے کے ॾिसी تا بادام تا ورتو پر ان چھلکے تے تواں جی نظر نہ ہوندی، تواں جی ان اندر موجود مغز تے نظر ہوندو. جے رگو چھلکو ہو جے اندر مغز ہی نہ ہو جے تو دکاندار ٹھگو پھرے جو چھلکو تو بیکار ہے کہیں کم جو کونے. متھیاں شے رہی سمجھو یہ چھلکو ہے، اصل جو کو مغز تو پوئتے پیو اچے. ڈنا جے داتار منہ جھولی پائے جھلے. جو کچھ بھی ہے، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں یا پریشانیاں ہیں یا نہیں ہیں، وہ سب اس نے دی ہیں. اس لیے مجھے قبول ہے کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق اس سے ہے. مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں. بھائی جے تو ایسا اعتراض کرنے شروع کرے دیوں تو ہی چھو ای ہو چھو، ہی چھو نہ ہو چھو نہ، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اساں ابدیت وارے انہی دائرے میں نکری وینداسوں، بان نپ وارے دائرے میں نکری وینداسوں. بان نپ اساں کے مجبور تھی کرے تو اساں پانچے دائرے میں رہوں.
बानप जे दायरे में रहूं। जे बानप वारे दायरे खां निकिरो था त पोइ तव्हांजी जेकी ख़सूसियत आहे, जेको तव्हांजो शान आहे, जेको तव्हांजो एज़ाज़ आहे, जेको तव्हांजो मक़ाम आहे, उनखे पंहिंजे हथ सां विञायो था। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु फी असफल साफ़िलीन। असां त अल्लाह फरमाए थो असां त उन्हनि खे वॾो इज़त वारो करे ठाहियो आहे, सूंहं वारो करे ठाहियो आहे, बहितरीन सांझे में ढालियो आहे। असां त उनखे पंहिंजो बानो बनाए हुनजे मथे ते ताज रखी छॾियो। केतिरा ई आहिनि न सही, केर बि चवंदो असां त सही आज़ाद आहियूं, पर दोस्तो दर हक़ीक़त उन्हनि आज़ाद माण्हुनि खे जांचणो पवंदो त कहिड़े लिहाज़ खां पाण खे आज़ाद था चवनि। पर ईअं त घणाई माण्हू चवंदा, पर दोस्तो ॾिसंदासूं कंहिं बि ताक़त वारे जे साम्हूं सलाम कनि, कंहिं ग़रीब खे ॾिसंदा निहारींदा ऐं ताक़त वारे जी तारीफ़ कंदा त जीअं उन मां कुझु पंहिंजा मक़सद पूरा कनि। ग़रीब खे दुदकारींदा उन वटि कुझु बि कोन्हे। त उन्हनि पंहिंजे पाण खे आज़ाद त साबित कयो कौल सां, पर पंहिंजे फ़इल सां उन्हनि पाण खे आज़ाद साबित न कयो। ॿी असां जंहिं बानप जो ज़िक्र पिया कयूं, दर हक़ीक़त उहा बानप ऐं बेलपो अख़्तियार करणो आहे उन जो जेको अहकमुल हाकिमीन, जंहिंजी ताक़त सभ खां वॾी आहे, जंहिंजी सरबराही ऐं हुकूमत सभिनी ते हावी आहे, उन जी बानप ऐं बेलपे जी जॾहिं असां ॻाल्हि था कयूं त अल्लाह फरमाए थो त मुंहिंजी बानप ऐं बेलपो का ऐब कोन्हे। अल्लाह फरमाए थो मुंहिंजी बानप ऐं बेलपो एज़ाज़ आहे, इहो हिकु शान आहे, हिकु विकार आहे। पर इन्हीअ खे विकार सम्झण जे लाइ, उनखे एज़ाज़ सम्झण जे लाइ दिलि जूं अखियूं खपनि। जॾहिं अल्लाह जी बानप हुन अख़्तियार करे छॾी, ॿियनि सभिनी बानपुनि खां, ॿियनि सभिनी माण्हुनि जे जी हज़ूरीअ खां उहो माण्हू थी वियो आज़ाद। हाणे उन जे दिलि में अगरि ख़ौफ़ आहे त सिर्फ़ु हिकु, अगरि उन जे दिलि में तमन्ना आहे त उहा बि सिर्फ़ु हिकु आहे, हिकु। उन जे दिलि में अगरि जुस्तजू आहे उहा बि सिर्फ़ु हिकु आहे, छो त उन जो थी वियो तालुक हिक सां। हाणे उहा हिक जी तमन्ना, हिक जी जुस्तजू उनखे मजबूर थी करे त उन पंहिंजे मालिक खे, उन पंहिंजे आका खे, पंहिंजे मौला खे, पंहिंजे रब खे, पंहिंजे पालणहार खे कंहिं बि नमूने सां ख़ुशि करे। उन जो कमु इन करे आसान आहे जो हिक खे ख़ुशि करण में उहो लॻो पियो। ऐं ॿिया माण्हू जेके इन बानप जे एज़ाज़ खे, जीअं अल्लाह फरमाए तुम रददनाहु असफल साफ़िलीन, पोइ उन्हनि खे हे पस्तुनि में असां किरायूं था, जॾहिं उहो बानप वारो जेको ताज आहे पंहिंजे सिर तो लाहे था छॾनि। अल्लाह फरमाए उनखे दर दर जा धिका था खाइणा, कॾहिं हुन जे दर ते, कॾहिं हुन जे दर ते। दोस्तो हाणे इहा अख़्तियार अची वियो असांजे हथ में। इन जे करे कॾहिं बि ॿिए खे ॾुख ॾोरापे ॾियण जे बजाए जेको बि तव्हांखे पहुचे थो उनखे अल्लाह जे तरफ़ां सम्झो ऐं उन जे दर ॾे रुजू कयो त यकीनन तव्हां इन ॻाल्हि खे दिलि सां महसूसु कयो त उन सां मूंखे मुहबत आहे। जे मुहबत न आहे त मुहबत पैदा कयो। तव्हां ॿुधो पिए न मजनू जो वाक़ियो ॿुधायो पिए त कुते जा कदम पे चुमी, महज़ इन्हीअ जे करे जो कुतो कॾहिं कॾहिं लैला जे गलियुनि में घुमंदो। लैला जे इश्क करण वारो एसि ताईं पहुचे ऐं मौला जे इश्क करण वारा किथे? जेके अल्लाह सां इश्क कंदा उहे किथे? इन हद ताईं जो लैला अगरि हुन खां खून घुरे त पंहिंजे पूरे जिस्म जो खून ॾियण लाइ तयारु थी वञे। असांखां इहो बि कोन थो पुॼे जो अल्लाह जी बारगाह में सजदो कयूं, दिलि सां सजदो कयूं, पेशानियूं झुकनि थियूं, दिलियूं कोन थियूं झुकनि। तो दोस्तो जेका मां जेको पहिरियां गुफ़्तगू पे कई त ख़ुदि फ़रामोशी इहा हिकु बुनियादी नुक़्तो आहे जंहिंखे फ़नायत चइजे थो। इन्हीअ खे हासिल करण जे लाइ अल्लाह वारनि मुख़्तलिफ़ तरीक़ा ऐं मुख़्तलिफ़ असूल उहे वज़ह कया। इन मनक़बत ख़ानी या इन शेरो शाइरी में जेके माण्हू वेहनि था ऐं पंहिंजे मुहबत सां उन ॻाल्हि खे ॿुधनि था त उन्हनि जी तवजो में यकसूई पैदा थी ऐं उहो पाण खे ज़रूरतमंद सम्झी वेहनि था ऐं उन मुहबत जे पंहिंजे मुर्शिद सां जेका मुहबत थी वई उनजी घणाईअ करे पंहिंजो पाण खे विसारणु शुरू था कनि। जीअं मजनू लैला जी मुहबत में हर ॻाल्हि विसारे छॾी,
उनखां पंहिंजे अमीर ज़ादाए पे विसरी वई, उनखां पंहिंजो इल्मु विसरी वियो, उनखां पंहिंजो अक़ल विसरी वियो, उनखां पंहिंजो फ़हम विसरी वियो। उहो दीवाननि वांगुरु लैला जे गलियुनि में या लैला जे दर ते पियो। उनखे पंहिंजी मोहबत जो मेराज इन में नज़र आयो। इन हद ताईं जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो, हिकु दफ़े मजनू जे दिलि में शौक़ पैदा थियो त अॼु लैला जी ज़ियारत कजे। ॾाचीअ ते सवार थी सफ़र अख़्तियार कई। उहो जॾहिं ॾाची हलणु शुरू कयो त उन लैला जे मोहबत में, उन जे तस्वर में एतिरो गुम थियो जो उनजे मथां मदहोशी ग़ालिब थी, उनजो कंधु झुकी वियो ऐं जेका हथ में महार हुयसि उहा डरे थी। उन महार जे डरे थियण जे करे जॾहिं उन ॾाचीअ महसूस कयो त मुंहिंजो मालिक मूंखे हलाए कोन पियो, बल्कि गाफ़िल आहे, त उन वरी पोइते मोटी पंहिंजो वापसी जो सफ़र शुरू करे ॾिनो। रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो, छो वापसी जो सफ़र ॾाची अख़्तियार कयो? जो उन नंढड़ो गोरड़ो घर में बीठो, उन ॾाची जे दिलि में वरी उन गोरड़े जी मोहबत। जॾहिं उहा ॾाची हलण लॻी ऐं जॾहिं थोरे टाइम खां पोइ हुनजूं अखियूं खुलियूं, ॾिठे त जिथां मां सफ़र शुरू कयो उते ई बीठो आहियां, ॾाची त पंहिंजे गोरड़े जे भरिसां बीठी आहे। वरी उन महार खे छिकियो ऐं उनखे लकिड़ो वहायो ऐं उनखे हलाइण शुरू कई त ॾाची वरी हलणु शुरू। तां त कुझु सफ़र तय थियो, वरी हुनजे मथां लैला जी मोहबत ऐं तसवर ग़ालिब थियो त वरी हू पंहिंजे उन मोहबत में एतिरो मदहोश थियो जो हुनजो जेका महार हुई वरी त मां डरी थी। लैला हुन ॾाचीअ ॾिठो त मालिक मुंहिंजो बिल्कुलु बेख़बर आहे, त वरी हुन वापसी सफ़र अख़्तियार कयो। फिरी गिरी वरी वञी पंहिंजे गोड़ जे हुनजो अखियूं खुलियूं, चई वरी घर में बीठो आहियां, हीअ कहिड़ी ॻाल्हि आहे? हुन वरी हुन ॾाचीअ खे हकियो। केॾी सुहिणी तमसील सां मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह सम्झाए थो। टियों भेरो बि अहिड़ी तरह सां कोशिश कई, पर वरी बि साॻियो नतीजो निकितो। हाणे मजनू जॾहिं घर वारी वापसि पहुतो टियों भेरो त ॾाची जे पुठीअ तां टपो ॾेई हेठि लथो ऐं ॾाचीअ खे चई त तुंहिंजो मुंहिंजो साथ बि कोन हली सघे, तेरी और मेरी दोस्ती भी नहीं चलेगी। क्यों? कि तेरी लीला पीछे है और मेरी लीला आगे है। तू अपनी लीला की तरफ भागती है और मैं अपनी लीला की तरफ भागता हूं, अब दोस्ती होगी तो कैसे होगी? तो दोस्तों अब बात यह होती है कि एक तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला की रजा है और दूसरी तरफ जो है गैरुल्लाह, दुनिया, अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार वो हो सकते हैं। अब हम दोनों को कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। बेटे बिठाए ख्याल आता है भाई हमें कुछ बातें सुनने के लिए जाना चाहिए, फिर वहां पहुंचते हैं कहते हैं भाई ये भी सही है, फिर वहां से भागते हैं जब अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं कहते हैं भाई ये भी जरूरी है। इस कश्मकश में हम रहते हैं, तो न इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। दोस्तों आप दोनों के साथ रहें, आपको मना नहीं है, दुनिया वालों के साथ भी रहें, अपने भाई जिक्र करने वालों के भी साथ रहें, लेकिन एक बात आपको बताई जाती है कि दोस्ती एक के साथ होगी, रिश्ता एक के साथ बनेगा। मिलने मिलाने के लिए तो लाखों लोग होते हैं, मिलने मिलाने के लिए तो लाखों लोग होते हैं, सबसे तो दोस्ती हम नहीं निभाते। दोस्ती एक ही जमात से होगी, या अल्लाह की जमात से होगी या गैरुल्लाह की जमात से, ताल्लुक उन्हीं से होगा। जी के शेर असां मुर्शिद मुरब्बी अक्सर बेशतर पढ़ंदा हुआ त यार कजे बि हिकिड़ो घणा तान कजन, यार कजे बि हिकिड़ो घणा तान कजन, सिर्फ ॾिजे रांझन खे त मर सवे सदू कर। हर एक से दोस्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक से दोस्ती हो, एक जमात से दोस्ती हो, वो जमात जिसने अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की शराब पी हुई है, जिनके दिलों में इश्क नबवी है, जिनके दिलों में मोहब्बत इलाही है, जो बगैर इस फर्क के कि किस कौम से हैं और किस कबीले से हैं और किस जात से हैं, वो एक ही वजह से मिलकर बैठे हुए हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उसकी रजा चाहते हैं। तो दोस्ती उनके साथ सिर्फ जे रांझन के मर सवे सदूकन वे चिलविला चजन जेके दर दर लाइन। दोस्ती एक के साथ कायम करनी पड़ेगी, कल्ब का रिश्ता एक के साथ होगा। चले जाएं दुनिया में, आप घूमते रहे, कोई मना नहीं, कारोबारी जिंदगी चलाते रहे, लोगों से उसने अखलाक से मिलते रहे, उनकी दिलजोई करते रहे, उनके साथ कारोबार करते रहे, उनके साथ तिजारत करते रहे, लेकिन दिल का रिश्ता एक ही जमात के साथ। ये वो जमात है जिनके साथ बैठकर हमें अल्लाह याद आता है,
جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے دل میں محبت الہی کا جذبہ موزن ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا ولولہ دل میں محسوس ہوتا ہے، ان کے ساتھ رشتہ، رابطہ اور تعلق رکھنا انتہائی ضروری۔ تو دوستو یہ تو بات ہو گئی کہ ہمیں ایک مشائخ نے رنگ دیا ہے، جس کو ہم نے اختیار کیا ہے، اس کے فوائد چونکہ ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس رنگ کو ہم نے اپنے مشائخ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت غیر مترکبہ سمجھ کر کے قبول کیا۔ اسی طرح سے اب جو باقی دنیا کی صورتیں ہو جاتی ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے، جن کو ہم کفار، قرآن مجید جن کو کفار کہتا ہے، مشرکین کہتا ہے، منافقین کہتا ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس جماعت کو ہم اپنے اس مقصد سے، اس پیغام سے جس پر یہ عمل کر رہے ہیں، اس سے ان کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ پھر وہ ہر طریقے آزماتے ہیں۔ وہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے اور آپ نے یہ پیغام لوگوں کے سامنے رکھ کر پیش کرنا شروع کر دیا، تو اس کی وجوہات یہ بھی تھی کہ آپ اتنی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، یہاں تک کہ ان کی کام کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ جب پورے سرداران مکہ اس بات کو عیب سمجھتے، وہ اپنی سرداری پر ناز کرتے تھے، اور وہ اپنے اس مذہب پر جو انہوں نے اپنے خیال سے بنایا ہوا تھا، ان کے آبا اجداد نے بتوں کے سامنے سے تریز ہوتے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش شروع کر لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیشہ حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک یہ لڑتے رہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ ہم اساں چھڑکی جی ونجو بباہے چھاپیو تھے، اگ میں یہ کون ہو، اساں دراصل تاریخ جو علم رکھوں ہی کون تھا۔ توانا جے کرے تاریخ پڑھو تو اجو کی حالات کی ڈسی تواں بدل کون تھی دو۔ ان کھا کٹن دور اساں مسلمان جے متاں گزری چکا ہے، جڑو دور اج اساں جے متاں ہے، ان کھا ودی کے کٹن دو۔ پر دوستو یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ بھی دنیا تے رہندا، اللہ جی مشیت یا قیامت تے رہندا، اے طرح سا مسلمان بھی رہندا، جیس تے اللہ سے چاہے انہن جو رہن ہے، انہن جو رہن انہن کے تو اسا ختم کون تھا کرے سکو، اللہ چاہے ختم کرے سکے۔ ہاں گال اسا کے سمجھنی ہے تو انہن جا ہر با کیڑا ہے، انہن جو کوششوں کڑی، انہن کوششوں کے اسا ناکام بنائے۔ اللہ سے فرمایا لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، تواں کے پائیں دین کا موٹا ہیں کوئی پان جیڑو بنائے، وہ چاہیں تھا تو وہ بساں وانگے اللہ کے چھڑے ہن جی غلامی اختیار کر، وہ چاہیں تھا تو اللہ کے چھڑے وہ دنیا جے کمن ای شیون ای اسباب ای سامان مشغول تھی ونجن، وہ چاہیں تھا تو آخرت تا ایمان ختم کرے چھڑے، وہ چاہیں تھا تو مرن کا پو جو کا زندگی ہے انہوں وہ یقینی نہ کر، وہ چاہیں تھا تو وہ حرام حلال جی تمیز اختیاری نہ کر مسلمان، وہ چاہیں تھا تو ہی کدے بھی گناہ ثواب جے وچ میں فرق کرنی چھڑے دین، وہ حلال حرام ہر شے وہ پانجے پیٹ میں وجن، گناہ ثواب ہر کم کرے گزرن، چھو تو انہن جے ذہن میں یا گال ہو جے تو آخرت تھیندی کا نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ہر طرح جائے طور طریقہ وہ آزمائیدہ رہندا۔ ہانے اگتے آخر میں اللہ سے فرمایا حتی یردوکم عن دینکم مستطاعوا، اگر انہن جو بس پجے، کیڑی سونی گال آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا، یعنی کہ انہن جے بس میں یا گال کانے کا جو مسلمانن کے ناکام ہے نامراد بنائے، انہیں صدے رستے تا ہٹائے، انہن کے بھٹکائے ونجن۔ حتی یردوکم عن دینکم مستطاعوا، جے کدے انہن جو بس پجے، اللہ تعالیٰ جی مشیت یہ ہے کہ حضور جی امت قیامت تے رہندی یا ودھندی ویجندی رہندی، ترقیوں مانی دی رہندی، گرم سرد ہواؤں جو مقابلوں کندی رہندی، مشکلاتوں نے ساموں ایندیوں رہندیوں۔ دوستو اساں پانجے کوتاہن ایک کمزورن جے کرے بھی نقصانن سا دو چار تھے، اساں جا جے کہ اگیا حکمران گزریا، انہن جی بھی گال کجے، انہن کے اللہ تعالیٰ موقع عطا کیا، پانجے ہندوستان جے ان مسلم حکمرانن کے دسو، یا تمہاں خلفاء راشدین کا بنو امیہ جو دورا، بنو عباس جو دورا، یا انہاں کا پو جے کا وری نڈو نڈو سلطنتوں
नंढा नंढा इलाइक़ा कब्ज़े में करे नंढा नंढा अमीर बि हुक्मरान बणिजी वेही रहिया जंहिंखे तवाइफ़ुल मुलूकी चइबो आहे। इहो बि दौर असांजे ममलिकत इस्लामी जे मथां गुज़रियो आहे। इन्हनि सभिनी दौरनि में इन्हनि सभिनी हालतुनि में कॾहिं ज़वाल हो कॾहिं उरूज हो, कॾहिं ज़वाल हो कॾहिं उरूज हो। बगदाद वारे साने खे यादि कयो जंहिंखे सुकूत बगदाद चइजे थो। इन्हनि हालतुनि खां तव्हां असां न घबरायूं जो अल्लाह पंहिंजे दीन जी हिफ़ाज़त जो ज़िम्मो खयो। ॻाल्हि इहा आहे त असां पंहिंजे उन्हनि ग़लतियुनि मां सबक़ हासिल कयूं। उन्हनि मुस्लिम हुक्मराननि वटि दौलत जा अंबार हुया, उन्हनि वटि सभु शयूं मौजूदु हुयूं, पर ॻाल्हि इहा आहे त उन्हनि दुनियावी मामलात में तहक़ीक़ ऐं जुस्तजू जे पहलूअ खे छॾे ॾिनो ऐं ऐश कोशी में मुब्तला थी तहक़ीक़ ऐं जुस्तजूअ खे उन्हनि बंदि करे छॾियो। जॾहिं त यूरोप वारा अमेरिका वारा उन्हनि खे थोरी खंघ बि थी, इहो खंघ छो थी थिए, बाबा इहो तहक़ीक़ी इदारो खोलियो, वेहार ॾियो माण्हुनि खे पैसा, ॿई तहक़ीक़ कंदी आहे, खंघ छो थी आहे, उन्हनि खे मथे में सूर पियो, उन्हनि ॿियो तहक़ीक़ी इदारो खोलियो, बाबा मथे में सूर छो पियो। जे उन्हनि जे मथां कंहिं उन्हनि जे मुल्क ते काह कई त चयो उनजे कबीलनि खे बि कंघ हलियो ऐं जाचो त इहे आहिनि किथां जा, कीअं आया हिते, छो आया, ऐं इन्हनि खे अॻिते असां काबू कीअं कंदासीं, जंहिंखे अॼुकल्ह चवंदा थिंक टैंक ठाहे छॾिया अथनि। उन पंहिंजी तहक़ीक़ ऐं जुस्तजूअ जे करे अॼु हू इन मक़ाम ते पहुता आहिनि जो दुनियावी लिहाज़ खां हू कामयाब नज़र अचनि था, पर असांजे हुक्मराननि इहे मौक़िया हथ मां विञाए छॾिया। जेके तारीख़ जे हिकु नंढे किताब में मां पढ़ियो पे त जेकॾहिं अकबर बादशाह या उन खां पोइ ईंदड़ हुक्मरान हिकिड़ी नंढड़ी बहरी फ़ौज बि ठाहे छॾनि हा, छो त यूरोप वारा जॾहिं चढ़ी आया इन बरे सगीर हिंदू पाक में, त उहे ॿेड़ियुनि ते ऐं जहाज़नि ते चढ़ी आया। यानी त असांजा हुक्मरान जेके हुया उहे ॿेड़ियुनि ऐं जहाज़नि जे फ़ौज खां बिल्कुलु ई ना वाक़िफ़ हुया। हिकिड़ी नंढड़ी बहरी फ़ौज ठाहे छॾिना जेका हुन लाइ का मुश्किल कान हुई। उन्हनि खे वॾनि इमारतुनि जो शौक़ु थी वियो, संग मरमर जो इमारतूं ठाहिण, उनमें फवारा हणण, उन्हनि में बाग ठाहिण, उन्हनि में पंहिंजा महलात ठाहिण, उन्हनि में वॾा ख़ूबसूरत सतून खड़ा करण, वॾा शामियाना लॻाइण, वॾा वॾा जानवर पालण, वॾी नौकरनि जी वॾी फ़ौज पालण, इन्हनि ॻाल्हियुनि ते तवजो हलियो हुयो, इन पासे तवजो न हुयो। उन मोरख लिखियो, उहो बि अंग्रेज़ आहे, चए थो जेके नंढड़ी त हिकिड़ी नेवी ठाहे छॾनि हा, कॾहिं बि उन्हनि यूरोप वारनि खे ताक़त न थिए हा जो हिंदुस्तान ते काह कनि। तो दोस्तों ये असांजे पंहिंजे ग़लतियुनि ऐं कोताहियुनि जो ख़ुमियाज़ो आहे जेको असां भोॻियूं था। इन जे करे अॼु असांखे घुर्जे त उन्हनि पंहिंजे ग़लतियुनि मां सबक़ सिखूं ऐं पंहिंजे उन्हनि ग़लतियुनि खे दुरुस्त करण जी कोशिशि कयूं, पंहिंजे ग़लतियुनि जो इल्ज़ाम ॿियनि ते न हणूं। ऐं उन सां गॾु तव्हांखे इहा बि ॻाल्हि ॼाण घुर्जे त दीन इस्लाम जो ताल्लुक़ असांजे सिर्फ़ु शक्ल ऐं सूरत सां न आहे। दीन इस्लाम सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम अपने सूरत और शक्ल को तब्दील करें और उसके बाद हम खामोश होकर बैठ जाएं, बल्कि जिस तरह के हजरत अनस बिन मालिक की हदीस है, रिवायत करते हैं लैसल ईमान बित्तमन्नी वला बित्तहल्ली, वो फरमाते हैं ईमान सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि तुम तमन्ना करते रहो कि मैं अच्छा मोमिन बन जाऊं, मेरे मौला मुझे अच्छा मोमिन बना दे, मुझे दुआ करो। जे किसी को जब हम कहते हैं कि भाई तुम आओ नमाज की तरफ, वो कहते हैं दुआ कर देना। जब हम उसको कहते हैं कि सच बोलो, कहता है दुआ कर दे। भाई अच्छी आदतें अख्तियार कर दो कहता है दुआ कर दे। वो समझता है कि मैं अपने फर्ज से सुबुक दोष हो गए। जब आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं लैसल ईमान बित्तमन्नी, सिर्फ तमन्ना का नाम नहीं है, वह बित्तहल्ली यानी कि अपने जिस्म को सजाना और बनाना, इस्लाम की सूरत के मुताबिक उसको सब बना देना, सिर्फ इस चीज का भी ईमान नाम नहीं है। आगे फरमाते वलाकिन हुवा मा वक्कर फिल क़ल्ब, ईमान तो एक ऐसी चीज है जो जड़ पकड़ती है तुम्हारे दिल में। वसद्दकहु अमलहु वसद्दकहुल अमल, और उस ईमान ने जड़ पकड़ी या नहीं पकड़ी वो तुम्हारा अमल उसको साबित कर देगा। तुम्हारे अमल से बात वाज़ेह हो जाएगी कि इसके दिल में ईमान ने जड़ पकड़ी या नहीं। ये मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता। मैं किसी को नहीं कह सकता कि तुम ये दुरुस्त नहीं हो, तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं। मैं अर्ज कर रहा था पहले मसाजिद जो होती थी हमारे मासलफ की, शाम में, मिस्र में, इराक में, हिजाज मुकद्दस में, ईरान में जो मसाजिद होती थी तो उनका तौर तरीके ये होते थे कि लोग वहां ज्यादा टाइम गुजारते थे, जो भी उनके फरागत का टाइम होता था।
اور وہاں یہ نظارے نظر آتے تھے کہ کوئی خوش الہان قاری بیٹھا ہوا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے اور لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے بےتاب ہے کہ ہاں ہم قرآن سننا چاہتے ہیں. میں ایک شکاری کا ذکر پڑھ رہا تھا. ایک شکاری جو کہ نور الدین زنگی کی دور کی بات ہے کہ وہ رہنے والا تھا شام کا. تو اس کا معمول کیا تھا؟ پیشہ اس کا شوق اس کا شکار تھا، لیکن شکار پر جانے سے پہلے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اور شکار پر روزے کی حالت میں نکلتا تھا. میں ایک کیفیت بتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ رات کو آ کر وہ آرام کرتا تھا اور پھر تہجد کے لیے اٹھ جاتا تھا. اور جب اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ نکلتا تھا تو ان کے ساتھ بھی محبت اور پیار کا برتاؤ کرتا تھا، ان کے حقوق کا خیال رکھتا تھا. تو ایک شکاری کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم آج اگر کسی تاجر اور بزنس مین کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تلاوت کرو تو وہ کہتا ہے بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ 60 سال تو میری پکی عمر ہے، مجھے پتا ہے کہ 60 سال تو زیادہ میں جیوں گا، 60 سال ایسے گزار لوں پھر میں کوشش کروں. تو یہ ان باصلف جو ہمارے مسلمان، ایک عام مسلمان کی زندگی کی بھی منظر کشی کر رہا تھا، ان کی بھی نشست و برخاست کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ ان کی دین سے وابستگی مضبوط اور مستحکم رہتی تھی، جبکہ ہمیں آج قرآن مجید کی تلاوت کا موقع ہی نہیں ملتا. تو دوستو وہ چیز جب تک ہمارے سینوں میں داخل نہیں ہوگی تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. آج یہاں پر بیٹھ کر ہم اسی چیز کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اندر یہ تمنا پیدا کریں کہ اے میرے مولا یہ چیز ہمارے سینے میں داخل ہو جائے، اور اس کے لیے اس کا احساس کریں گے. اور پھر ہم کچھ دنوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد پھر ہم جانچ کر دیکھیں گے کیا ایمان کا نور ہمارے سینے میں آیا یا نہیں آیا. اگر نہیں آیا ہے تو ہم پھر کوشش کریں گے. اس وقت تک کوشش کریں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے. اس کوشش سے ہم غافل نہیں ہوں گے. اسی کے لیے ذکر ہے، اسی کے لیے یہ صحبت ہے. اسی کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان مشرکین اور کفار کے کوششوں کو ناکام بنانا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیں اور ایسی صحبت کو اختیار کر لیں جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے دل میں بھی ایمان جڑ پکڑ لیں. تو آخر میں طریقے ذکر عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اذکار اوراد سب بہترین ہیں، سب پیارے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ کا ذکر قلبی ہے. مشائخ نقشبند رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس ذکر کی برکت سے آپ کی دلوں میں انشاءاللہ یہ جو باتیں عرض کی گئیں، یہ انقلاب، یہ تبدیلی رونما ہونے کی پوری امید ہے، پکی امید ہے. ایسے سینکڑوں لوگ ہم نے دیکھے جو پہلے دین سے بے بہرہ تھے، جو پہلے غفلت کا شکار تھے، جو پہلے اللہ کی بندگی سے دور بھاگتے تھے. اس کو اپنے لیے ایک زنجیر سمجھتے تھے، اس کو اپنے لیے ایک تکلیف سمجھتے تھے. جب انہوں نے ذکر کیا اور ذکر والوں کی صحبت اور معیت اختیار کی تو ان کی سوچ میں تبدیلی رونما ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا یہ تکلیف نہیں ہے، یہ آسانی ہے. انہوں نے سمجھا یہ بندگی نہیں ہے، یہ سلطانی ہے. انہوں نے سمجھا کہ اس بندگی میں آنے کے بعد ہم بڑے دکھوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہمیں انسانیت کی اوصاف مل جاتی ہیں. ہم آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طور طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک نمایاں مقام حاصل کر لیتے ہیں. کیونکہ ہم صرف بات ظاہر کی نہیں کرتے بلکہ ہم بات اندر کی تبدیلی کی کرتے ہیں. اور انسانیت بھی صرف ظاہری اس گوشت اور پوست کا نام نہیں ہے جس کو ہم نے انسان سمجھا ہوا ہے. انسانیت تو ایک کیفیت، ایک اخلاق، ایک محبت، پیار اور نرم خوئی کا نام ہے. انسان اس کو ہم نہیں کہہ سکتے جو اوروں کے دلوں کو توڑتا ہو. انسان اس کو نہیں کہہ سکتے جو اپنی بیوی کو مارتا ہو. انسان اس کو نہیں کہہ سکتے جو اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہو. ہم انسان اس کو نہیں کہہ سکتے جو اوروں کا حق غصب کر لیتا ہو. ہم انسان اس کو نہیں کہہ سکتے جو ہر وقت لوگوں کے در پہ آزار ہو. نہیں کہہ سکتے. انسان تو ہم اس کو کہیں گے جس کو اپنا کام کر کے بھی خوشی ہو لیکن بھائی کا کام کر کے زیادہ خوشی. اپنے پاؤں سے چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے اگر پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ کانٹا نکال کر کے بھی اس کو آسانی اور فرحت محسوس ہو، لیکن اپنے بھائی کے پاؤں سے بھی کانٹا نکالنے میں اس کو کوئی عیب محسوس نہ ہو، اس کا مزہ آ جائے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو خود پرست نہ بنو، صرف اپنے ذات کے خول میں بند مت ہو جاؤ.
میں یہ آج ہمیشہ فقیروں پر زور دیتا ہے کہ بھائی ایک کونے میں بیٹھ کر مت رہو، نکل جاؤ، کسی چیز سے آپ ڈرے مت، کسی بھی ماحول سے آپ ڈرے مت، کسی بھی حالات سے آپ ڈرے مت۔ جو میں نے بات عرض کی تھی پہلے کہ اللہ کی عبدیت کو اپنے لیے تاج سمجھے، اور یہ نسبت اور رابطہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو مستحکم کریں، ہر ماحول میں چلے جائیں، کسی سے ماحول سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ وہ ذکر کرنے والے لوگ بازاروں میں بھی نظر آئیں، ذکر کرنے والے لوگ مسجدوں میں بھی نظر آئیں، ذکر کرنے والے لوگ کھیتوں میں بھی نظر آئیں، ذکر کرنے والے لوگ سیاست میں بھی نظر آئیں، ذکر کرنے والے لوگ معاشیات اور معاشرتی جتنے بھی ضروریات ہیں ہر جگہ پر وہ ہمیں نظر آئیں، صرف مسجدوں میں ہی بند ہو کر مت بیٹھ جائیں۔ اس سے آپ کو کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ڈریں گے آپ تو پھر آپ خود اپنے آپ کو اوروں کو فائدہ پہنچانے سے اپنے آپ کو محروم کر دیں گے، اور آپ اور لوگوں سے مل کر اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر بھی بے شمار کمزوریاں ہیں۔ میں اپنے لیے کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طرح سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں خوش ہو جاؤں گا اگر مجھے دل میں ایڈی کیفیت پیدا تھے جو ہر وقت سکھنے جے فکر میں ہو جاؤں تو کہا کتا نڈی گال ملی ونجے چھو تو حضور فرمایا ہوا ہے تو حکمت مومن جو گم چل ورس ہوا ان کے جتھا بھی ملے ان کے وٹھے۔ حکمت صرف عبادت جو نالو نہ ہے دوستو، رکو سجدے رکوع جو نالو نہ ہے، زندگی گزارن جے سلیقے جو بنا لو، مانو سا ملن ملان جے طریقے جو بنا لو، ابے اما جے احترام ادب جو بنا لو، پاڑے وارن سا سلوک رویو کیے رکھجے انہی سے جو بنا لو۔ سو دوستو ان جے کرے تمہاں کے گرجے تو کہیں بھی شے کہاں تمہاں نہ ڈجو، ایک اللہ کا ڈجو، جے کا بھی کیفیت تمہاں جے متا تاری تھے انہیں کہ اللہ جے طرفاں سمجھو، بالکل کچھ لمحن لائے تمہاں ڈکی بھی ویندو، اڑا لوڈا بھی دا جو تمہاں ڈکی بھی ویندو، تمہاں جا پیر ترکی بھی سگن تھا کا گال کانے کا، گرتے ہیں شہ سوار میدانوں میں وری ادھی کھڑاتے ہو وری پانو سفر جاری کرے دے، کیرنا کھا پو تمہاں یہ نہ بھائیو تو ماں کرس چو، کیرنا کھا پو تمہاں یہ سوچو تو مکیش جلدی اتھنو آ مکے پانچو قدم اگتے بدھائنو۔ غلطن انسان کھا جانی وانی نہ کرے، غلطی انسان کھا چھیندیو رہنجو آئیں ترید اللہ فرمائے ما غفار آئیں۔ اساں جے غلطن جے کرے تو غفار تو سدائے، اساں جو کوتاہن جے کرے تو غفار تو سدائے، اساں جو گناہن جے کرے وہ ستار تو سدائے۔ سو دوستو یہ تو ایسا پانچے غلطن کے امدن نہ کہوں جے کنے کا کوتاہی تھی وجے شرمسار تھو اللہ جے زامو تھو تو وہ تمہاں جے گناہن کے نہ صرف ڈھکیں دو بلکہ انہن کے معاف کرے چھڑی۔ دوستو یہ وصف اللہ جی تمہاں ایسا میں بھون کھپے، یہ دوستو یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غفار اور ستار والی ہے تم اور مجھ میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ تخلقوا باخلاق اللہ، حضور نے فرمایا جو اللہ کے اخلاق ہیں ان سے آپ متخلق ہو جاؤ، خود اپنے اندر پیدا کرو۔ بھائی کی غلطی کو دیکھنے کے بجائے آپ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، کیونکہ اللہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، اگر تم نے دیکھ لیا تو کیا ہو؟ اپنی غلطی پر آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ کیا ہوا، مجھ سے غلطی کیوں ہوئی؟ اور معاملہ ہمارا برعکس ہوتا ہے، اوروں کی غلطی پر آنکھ کھل جاتی ہے، ارے اس نے یہ کر دیا، ارے اس نے وہ کر دیا، اور پھر ہمیں آرام نہیں آئے گا جب تک 10 گھروں میں ہم اعلان نہ کر دیں۔ جب کہ ہونا ایسے چاہیے کہ اگر کسی کی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی ستر پوشی کی جائے، اور پھر اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو مناسب انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر اس کی ضرورت محسوس ہو، اس کی افادت، آپ خدائی فوجدار بننے کی کوشش نہ کریں، ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں ہے، یہ کیوں ہو گیا، ڈنڈا لے کر وہاں پہنچ گیا۔ تو اس لیے دوستو ہم تصوف کی بات کریں گے، علماء اکرام اپنا کام کریں، ہم ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، وہ اپنا کام کریں۔ ہم اپنے مشائخ کی بات کریں گے، ہم اپنے تصوف کی بات کریں گے، ہم اسی طریقے پر چلیں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں سب لوگوں کو خوش بھی نہیں کر سکتا، اور میں اس کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور مجھے اس کا شوق بھی نہیں ہے کہ میں سب کو خوش کرتا پھروں، یہ بھی خوش ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے، مجھے کچھ شوق نہیں، میں جیسا بھی ہوں ویسا بھی ہوں آپ کے سامنے، برا ہوں یا بھلا ہوں آپ کے سامنے، اچھی بات کہتا ہوں غلط بات کہتا ہوں آپ کے سامنے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بھی خوش کروں اور اس کو بھی خوش کروں، نہ اس کی تمنا،
بس مجھے ایک ہی تمنا ہے جو میری دلی خواہش ہے، ابھی تک ہے اور آئندہ بھی رہے گی، بس اس جماعت کا ایک ادنا فرد بنا رہوں بس، اور اس جماعت کے ساتھ میری وابستگی رہے، چاہے بالکل پچھلی صفوں میں ہوں لیکن میں رہوں ضرور۔ بے شک یہاں کوئی اور بیٹھ جائے، لاکھ بار بیٹھے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میں خوش ہو جاؤں، مجھے اس چیز کی تمنا نہیں ہے۔ تو دوستو، اس لیے اللہ نے جو اخلاق اپنائے ہوئے ہیں، اللہ نے جو عادتیں اپنائی ہوئی ہیں اور اپنے لیے پسند کی ہوئی ہے، وہ تمہیں بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ان سے روگردانی مت کرو، تحمل اور برداشت کا معنی اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ تب پیدا ہوگا جب انسان اپنے آپ کو خطا کار، عیبدار اور کمزور سمجھے۔ میں کل ہی رومی صاحب کو پڑھ رہا تھا، ان کا مجھے بڑا یہ شعر میں کوشش کر رہا ہوں کہ یاد بھی ہو جائے۔ چوں خدا خواہد کے ما یاری کند، چوں خدا خواہد کے چوں خدا خواہد کے ما یاری کند، میل مارا جان بیزاری کند۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ ہم سے دوستی کرے، رومی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ یہ وہ ہمارے قابل فخر ما سلف ہے کہ جن کا پیغام آج مشرق مغرب میں پھیل رہا ہے، سینکڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کی تقریر کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن رومی کو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ تو وہ بات بتا رہے ہیں، چوں خدا خواہد کی باما یاری کند، میل مارا جان بیزاری کند۔ جب خدا چاہتا ہے کہ ہم سے دوستی کرے تو ایک ہی بات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہی بات کہ ہم انکسار کر دیتے، نیچے ہو جاتے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ اس شخص سے میں دوستی کروں، اور جو میں پکارتا رہتا ہے وہ اللہ کی دوستی کا حقدار نہیں بنتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس چیز کو لوگ اس چیز کا ٹھٹا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ فقیر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو سیاست بھی نہیں آتی، وہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا۔ لیکن دوستو، کچھ بھی نہیں آتا اگر نہ آئے، بھلے کچھ بھی نہیں آتا نہیں آئے، لیکن اگر ایک بات آ جائے کہ یار کو کیسے راضی کرنا ہے، واہ بھائی بس ہمارا کام بن جائے گا، یار کو کیسے راضی کرنا ہے۔ تو یہ ایک بات ہمیں سیکھنی ہے اور اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور ہمارے مشائخ کا مدعا بھی دوستو یہ ہے، جو میں ناقص آج تک سمجھ سکا ہوں، ان کا مدعا بھی یہ ہے۔ تو یار کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ سب ہیلے وسیلے کرتے ہیں۔ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے کہ یہ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا، دلوں کو تو ہی جانتا ہے۔ غریب مسکین لوگ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے بڑے کرم کی ہے۔ میرا ایک بال بھی اگر میری زبان بن جائے تو میں نہیں ان کے شکر کی بجاوری کر سکتا، لیکن ایسے لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو بالکل غریب مسکین، جنہوں نے اس عرس مبارک پر آنے کے لیے، حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کے عرس پر آنے کے لیے مہینوں مزدوریاں کی ہوں گی، تب ان کے پاس اتنے پیسے بنے ہوں گے کہ وہ یہاں پہنچے ہوں گے۔ انہوں نے روکی زوکی کھا کر اپنا گزر سفر کیا ہوگا، انہوں نے اپنے ضروریات کی دیگر چیزوں کو نظر انداز کیا ہوگا، ممکن انہوں نے کپڑے نہ خریدے ہوں، ممکن انہوں نے اپنے گھر کو رنگ روغن نہ کروایا ہو، صرف اس لیے کہ مجھے اس پر جانا۔ اے میرے مولا، ایسے لوگوں کو تو دیکھ رہا ہے، وہ یہاں ہوں گے، بے شک ان کو ہم نہیں جانتے، ہم بڑے بے خبر ہیں، بے علم ہیں اور بے عقل ہیں، لیکن تو ان کو جانتا ہے، ان کی سچی نیت کو جانتا ہے، ان کی محبت کو جانتا ہے، ان کے اخلاص کو جانتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے، اے میرا مولا، ان کی صدقے ہمیں بھی قبول فرما۔ جو میں پہلے بات عرض کر رہا تھا کہ امتحان اس وقت جاری ہے، جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے پھر بھی جاری رہے گا۔ کوئی بھی کسی لمحہ امتحان ہاتھ سے باہر نہیں جا پاتا۔ تو میرے مولا، وہ لوگ جن کو تو پسند کرتا ہے، کچھ لوگ تو ان میں سے یہاں بھی ہوں گے، تو بس ہم تو بڑے نامی گرامی بن چکے ہیں، لیکن بنے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن وہ نامی گرامی نہیں بنے ہیں، لیکن ان کو تو جانتا ہے، تو ان کی برکت سے ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہمیں بھی اپنے دوستی کے لیے، چاہے حقدار ہم نہیں ہیں، لیکن ان کے تصدق سے ان کے دوستوں کے غلاموں میں ہمیں شمار کر دے، یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے، فخر ہے۔ تو طریقے ذکر عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ طریقے نقش بندیہ کا ذکر، بائیں جانب انسان کا دل ہے،
دوستو میں اس عاجز نے کوشش کی ہے کہ اس گفتگو میں جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہمارا ایک مشائخ نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر سکتے جو اس ناقص عقل میں آیا ہے۔ تو دوستو ہم چاہیں گے کہ اس طریقہ کار، اس دستور پر ہم کار بند رہیں اور ان لوگوں کو بھی بتائیں جو یہاں نہیں آ سکے ہیں یہ طریقہ، اس طرح ہمیں چلنا۔ تو طریقے ذکر آپ سمجھ لیں، بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس دل میں ذکر اس مزاج کا خیال رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ دل میں رہنا چاہیے کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ تو یہ قلب میں توجہ رہے، یہ دل میں تصور رہے، یہ دل میں خیال رہے کہ دل ہمارا پکارا۔ تو میں نے پہلے بات شروع جو کی تھی وہ دل سے کی تھی کہ دوستو ہمیں تبدیلی لانے کے لیے خود فراموشی، فنائیت کی کیفیت کو پانا ہے۔ خود فراموشی زبان سے لفظ کہنے سے نہیں مل جاتی، وہ دل کی ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو پانے کے لیے ہمارے مشائخ نے منقبتیں بھی پڑھائی ہیں، وجد بھی ہوئے ہیں، تواجد بھی ہوئے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور مراقبہ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کیفیت پانے کے لیے آپ ذکر بھی کریں، توجہ دل میں رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ کل بھی ذکر زبان کا ذکر زبان سے ہوگا، بے شک کریں، اس سے آپ کو منع نہیں، لیکن یہ دل سے ہوگا، دل میں توجہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی، ان کی نگاہ کرم سے یہ دل زندہ ذاکر اور باخدا ہوگا۔ تو یہ دل زندہ ہو گیا تو ذکر کرے گا، پھر اللہ سے محبت کا رشتہ استوار ہوگا، پھر یہ منزل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ تمنا بھی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی مہربانی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ محبت جب بڑھتی ہے تو پھر عبدیت بھی مل جاتی ہے، پھر وہ اطاعت بھی مل جاتی ہے، پھر اخلاص بھی مل جاتا ہے، پھر ایمان، جس طرح میں نے حدیث مبارک کی تلاوت کی، اس کی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ایمان بھی دل میں قرار پکڑے گا، اور پھر عمل سے اس کی صداقت بھی مل جاتی ہے۔ تو دوستو ہم اس ذکر سے اس کیفیت کو پانے کی ابتدا کریں، اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں ذکر میں زیادہ لذت اور ترقی حاصل ہوتی ہے، اور غفلت ہماری دور ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے، ان کی معیت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، چاہے تمہیں جنگلوں میں بیٹھنا پڑے۔ یہاں بیٹھے ہو فقیر پور شریف، جہاں ہم نے بچپن کے دن بتائے، آئے فقیر پور آج ایسا ماروں بکھا دیوں، پڑیا سوں پہ سوٹیوں بکھا دیوں سے، گمیا سوں پہ ودیا سوں پہ ویجیا سوں۔ ابتدائی سال جنگل، روڈ رستوں مزے جو کونے، ٹرین جو کو خاص سٹھو سرشتوں موجود کونے، لیکن انہیں جے باوجود اتنے دوست آیا ہے لاہور کھا لیا ہے فقیر پرواروں توادسو پہ سونا سے رحمت اللہ رجن جو فیض جو پنجاب کھاں بھلی آیا ہے، پر مجھے یہ رات کو پتا چلا کہ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو صرف اس عرس میں شرکت کے لیے مانچسٹر نیلسن جو بالکل شمالی علاقہ ہے یو کے کا، وہاں سے چند نوجوان صرف عرس میں شرکت کے لیے ٹکٹیں خرید کر کے یہاں پہنچے، اور وہ کوئی تجارت پیشہ برسر روزگار نہیں ہے، وہ طلباء ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب دوست جو آئے ہیں نیلسن سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اگر ہیں موجود تو وہ کھڑے ہو جائے تو آپ ان کی، وہ پیچھے وہ نوجوان کھڑا ہے، اتنے دور سے یہ لوگ چل کر آئے۔ تو یہ جنگل ہے، میں عرض کر رہا تھا، ان جنگل میں بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ اگر وہ ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ یاد الہی کر رہے ہیں، ان یو کے والے لوگوں کی طرح لاکھ روپے خرچ کر کے تمہیں جانا پڑے پھر بھی پہنچ جاؤ۔ بے شک یہ جنگل ہے، بظاہر قبرستان ہے، کوئی خاص یہاں آسانی آسائشیں نہیں ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے یہاں بیٹھ کر دلوں میں باغ اور چمن اور بہار کا سما پیدا ہو گیا ہے۔ بھائی خوشی تو دل سے تعلق رکھتی ہے، خوشی کسی سجاوٹ کا نام نہیں ہے ایک جگہ کی،
کسی اچھے لباس کا نام نہیں ہے، کسی زیورات کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں کہ بھائی اچھا کپڑا پہنیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے، وہ اچھا لباس پہن کر کے نکلے، کسی اور کو دیکھا بھائی اس نے اور بھی اچھا پہنا ہوا ہے، یہ بیچارے پوج مردہ اور مایوس ہو گئے، بھائی یہ کیا ہو؟ اس چیز میں خوشیوں کو مت ڈھونڈو، خوشی تو ہے اللہ کے ذکر میں جو دلوں میں بہار لے آتی ہے۔ چاہے جنگل میں بھی ایسے لوگ مل جائیں، ان کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ گے، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو دوستو ایسی صحبت سے کبھی بھی منہ مت موڑو، ایسے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں، ناپید ہیں۔ آج نمود و نمائش کا دور ہے، آج بڑے بڑی دعواؤں کا دور ہے، آج بڑے بڑے بول سنانے کا دور ہے، لیکن ایسے انکساری رکھنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ایسے قلوب جو بیک وقت اتنے سارے موجود ہوں، ایسے نظارے کم ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ فقیر پور شریف ہے، دوستوں نے کوششیں شروع کی ہیں، انہوں نے گرجے تھا یہاں کچھ مہمان جے پرے کا حالی تھا اچن، انہوں نے لائے کچھ رہائش گاہوں ٹھاہن، پھری مجھے گھر تے زور ڈیندا ہیں، مجھے گھر جڑو آئے ڈاڑو بھلو تھی ہوا، تمام دوستن جے رہائش گاہن جو سٹو بندوبست کیو، انہیں جلائے معقول غسل خانہ ٹھہرایو، گھنا وڈا ٹھہران جی کا ضرورت کونے، جے میں ضرورت پوری تھی، صفائی ستھرائی ان میں ہونے کھپے، تو آئل مہمانن کی آسانی ہے سہولت ملی۔ طریقہ ذکر جو عرض کرے چلی ہوں، مراقبے کے متعلق میں عرض کر دوں کہ مراقبہ کریں، زبان تالو کے ساتھ چسپان ہو، توجہ دل میں رکھ کر بیٹھ جائیں کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے وہ مشاہد کے توسل سے قلب میں آ رہا ہے۔ بھائی بات سچی میں عرض کروں کہ جب ایسے ذکر والوں کے ساتھ مجھے بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، میں اپنے حضرت کی بھی کیفیت دیکھتا تھا۔ مجھے یاد ہے یہی فقیر پور شریف تھی، مسجد میں اندر پروگرام ہو رہا تھا، یہی مسجد شریف تھی، تو آپ نے 3.5 گھنٹے گفتگو فرمائی تھی، میں وہاں پیچھے محراب میں بیٹھ کر ریکارڈ کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس پیرانہ سالی میں ان میں اتنی ہمت ہے، وہ کبھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ذکر والوں کو وہ دیکھتے تھے، اس لیے ان کی ہمت جو تھی وہ بڑھ جاتی تھی، ان کا جوش بڑھ جاتا تھا، ان کی خوشی بڑھ جاتی تھی، ان میں ایک سکون اور بڑی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، جو آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت میں بات میں نہیں سمجھ پاتا تھا، آج میں محسوس کرتا ہوں۔ لیکن دوستو یہاں بیٹھ کر تو کچھ بھی احساس ہو، لیکن اگر وہاں بھی بیٹھنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ امید یہی ہے کہ میری یہی کیفیت ہو، کیونکہ ذکر والوں کا ساتھ چاہیے۔ ان کے جوتیوں کے پاس جگہ مل جائے تو بھی ہمیں چاہیے، اگر وہ اپنے محبت سے اوپر بٹھاتے ہیں تو بھی ہمیں قبول ہے، اگر جوتیوں پر بٹھا دیں پھر بھی ہمیں قبول ہے، ہمیں رہنا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اس لیے دوستو میں اس اپنے شیخ کی کیفیت کو آج محسوس کر رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ کیا وہ اپنے اندر محسوس کر رہے ہوں گے اس وقت۔ بے شک ہم بھٹک جاتے ہیں، راستوں سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن دستگیر ہوتی ہے مشائخ کی طرف سے، حضور کی طرف سے، پھر راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ جب اتنے سارے ذکر والے ہمارے ساتھ ہوں گے تو یہ قافلہ منزل پر پہنچے گا، ایسے لوگوں کے برکت سے جو واقعی خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ شریعت مطالعہ پر عمل کریں، سب مسائل شریعت کے پیارے ہیں، لیکن چند سنت جو میرے مشائخ نے ان کا بطور خاص تذکرہ کیا، وضو بناتے ہوئے مسواک کرنا، امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنا، داڑھی مبارک کا 4 انگل کے برابر رکھنا، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں۔ ان سنتوں پر عمل کریں، سگریٹ نوشی، بیڑی، حکا، نسوار کوئی ایسی عادت نہیں ہوگی، اس کو ترک کریں، علاجی پھٹا دم کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ہتے موجا بھائر جے کہ اردو نتھا سمجھن، ادا ہے جے کہ اردو وارا ہیں یہ ڈاڈا چست ہی چالاک ہیں، سندھی اساں صفا ابوج جتے کتے پہنچی تھا ونجن، مجبور تھی کر اردو میں ڳالهاڻو थो پوے۔ سچ پوچھو فقیر پور جو نالو ایندو آهي ته ما اهو سوچींदो آहियां ته رڳو سنڌي ॿاهر هوندا، سنڌي में گفتگو कंदासीं، پر एतिरा دوست अची था वञनि परे परे खां जेके सिंधी ठुप कोन था सम्झनि، त मजबूरन उर्दू में गुफ्तगू करणी थी पवे। इन्हनि जी चुस्ती चालाकी मों हे सिंधी ॿाहिरि हो, अबोज सिंधी, मां बि तव्हां में शामिल आहियां, अबोज सिंधी हो, कुझु तव्हां बि सबक़ हासिल कयो, तव्हां पंहिंजे अंदरि कुझु चुस्ती चालाकी पैदा, कुझु सिखो, कुझु पिरायो, इल्म जे मैदान में भी कदम वधायो, कूड़ियूं सिफारिशूं, कूड़ा रस्ता अख्तियार करे पंहिंजा कम न टपायो, लाइक़ बणिजो इन ॻाल्हि जी कि वो मनसब तव्हांखे पाण ॻोल्हे, उहो किथे आहे, उहो सिंधी नौजवान इहो उनजो हक़दार आहे, इहो मनसब उनखे मिलणु खपे। मां यकीन थो कयां तव्हांजे अज़म में, तव्हांजे इरादे में पुख़्तगी हुजे,
वाकई सिस्टम ख़राबु आहे, मूंखे अहसासु आहे, मां ॾिसां थो असांजे मुल्क जो सिस्टम ख़राबु आहे, उनखे असां पाण ख़राबु कयो। पर मां तव्हांखे इहो दर्स ॾींदुमि त तव्हां तइलीम जे मैदान में विख वधायो, तइलीम पिरायो, सुठनि सां दोस्ती रखो, मुस्बत सोच पंहिंजे ज़हन में रखो। इंशाअल्लाह मूंखे अल्लाह जी रहमत में उमेद आहे जन नंढनि नंढनि उहिदनि लाइ तव्हां धिका था खाओ न, इहे उहिदा तव्हांखे ॻोल्हींदा वठंदा। सुस्ती छॾे ॾियो सिंधी भाइरो, सुस्ती छॾे, ग़फ़लत छॾे ॾियो। असांजे हिन माहौल में हिते घणी आदत आहे गार गंद ॾियण जी, मर्दनि खे बि आदत त मायुनि खे बि आदत, हथ लॻो न आहे गार निकिती न। अॼु उन्हनि सिंधी भाइरनि ऐं सिंधी भेनरुनि खां मां हिते वाइदो वठंदुमि, जेके बि ॻाल्हि ॿुधनि था त अॼु खां पोइ उहे गार न ॾींदा। औरतुनि खां मां वाइदो वठण थो चाहियां, हाणे दुआऊं बि पढ़ायूं वेंदियूं त इन बुनियाद ते दुआ पढ़ाई वेंदी त उहे सिंधी भाइर उहे सिंधी भेनरूं वाइदो कनि अॻिते गार न ॾींदी। कहिड़ी मुश्किल ॻाल्हि आहे, गार छो था ॾियो? कावड़ अचे उनखे यादि, उनखे गार ॾियण जे बजाए चयोसि बाबा अलाह तुंहिंजी उमिरि डिघी करे। हो बि हैरान थी वियो, बाबा हे छा थो चवे? हो खिली तुर निहारी मज़रत कंदो, अदा मूंखे मां तोखे तकलीफ़ ॾिनी, माफ़ कयां, थींदो या न थींदो? पर जे हुन तोखे हथ हयो ऐं ठोके ॾींदो हुनखे गार, त उनजे जवाब में हो तोसां छा कंदो? हुनजी मर्ज़ी आहे, जेको वणे सो कर। ओ सिंधी भाइरो, सिंधी भेनरूं मुंहिंजूं, तव्हां सम्झण जी कोशिशि कयो, गार न ॾियो। पोइ तव्हांखे हथ हणे चओ अल्लाह तोखे ख़ुशि रखे, बाबा मूंखां का ग़लती थी, माफ़ कजां। केॾो प्यारो लफ़्ज़, इहो हुज़ूर त असांखे अख़लाक़ सेखारियो, छो था ईअं कयो? कंहिंजो तव्हांखे गोॾो लॻी वियो, कंहिंजो पेर तव्हांजे पेर ते अची वियो, त गार छो ॾियो? न ॾियो गार। बसि इहा हिकु राति मुंहिंजे ॿ टे ॻाल्हियूं मूं ताईं अहिड़ियूं पहुतियूं जंहिंजे करे मूंखे इहो फ़िक्र थी त असांजा सिंधी भाइर हिते, सिंधी भेनरूं जो इंतिज़ामिया वारा थोरो हथ हणनि ठक गार थी हिते, मूंखे ॾाढी शर्मसारी थी। सिंधी हुजण जे नाते मूंखे ॾाढी शर्मसारी थी। संभालण वारा उहे उर्दू ॻाल्हाइण वारा, उन्हनि खे सिंधी जी ख़बर ई कान, उहे वीचारा सम्झनि ई कोन। उहे सम्झंदा हूंदा असांखे दुआ थो ॾिए, दरगाह जो माण्हू आहे दुआ थो ॾिए। इन जे करे अल्लाह जा नेकबाना, अल्लाह जो नेकबानियूं इन आदत मां जान छॾायो। ॿी ॻाल्हि इहा त कंहिंखे ईज़ायो, बसि एतिरो बि वधीक मां तव्हांखे कोन थो चाहियां, कंहिंखे ईज़ायो। अल्लाह तव्हां सां गॾु हूंदो हमेशह, किथे बि अकेला कोन थींदो, कंहिंखे बि न ईज़ायो। ऐं ॿी ॻाल्हि ज़िक्र जी कई वई आहे, ऐं उन सां गॾु तव्हांखे मुराक़बे जी ॻाल्हि चई वई आहे, ऐं निमाज़ पढ़ण जे बारे में चई वियो आहे, सुन्नत शरीफ़ जी पैरवी जे बारे में ॻाल्हि चई वई आहे। बाक़ी तंज़ीम जे दोस्तनि खे शाबाश हुजे, जेके सूबे सिंध जा उहिदेदार आहिनि, उन्हनि ॾाढो सुहिणो कमु कयो, उन्हनि जे इन कम खां बेहद ख़ुशी आहे। तंज़ीमी माहौल पैदा थींदे नज़र पियो अचे। मां त ख़ुशकिस्मत आहियां जो अहिड़ा प्यारा दोस्त, अहिड़ा प्यारा कारकुन मिलिया आहिनि जिन राति ॾींहुं हिकु करे इन कम खे एसि ताईं पहुचायो। सो जेके बि जमायत खां तव्हां फंड वठो था, उनजे पाई पैसे जो हिसाब रखो। कल्ह ऐलान बि तव्हां कया, हिकु हिकु पाई जो हिसाब हुजे ऐं उनखे सही ख़र्च कयो। ईअं न हुजे जीअं फारसी में चवंदा आहिनि माले मुफ़्त दिले बेरहम, जिते आयो बसि उहो ख़र्च करे छॾियो। ईअं न हुअणु घुरिजे, उनखे सही जॻह ते ख़र्च कयो, उन्हनि माण्हुनि खे उनखां वाक़िफ़ बि कयो त हीअ असां हिते ख़र्च कयो। जमायत जे उहिदेदार इस्लाह मुस्लिमीन या रुहायत जमायत जो दारनि खे इहा ई गुज़ारिश आहे त पंहिंजी ज़िम्मेदारियूं जेके बि उन्हनि खे अल्लाह ॾिनियूं आहिनि उन्हनि खे पूरी तरह सां निभायो, ऐं ईमानदारीअ सां ऐं सचाई सां ऐं ख़ुलूस सां। अल्लाह ताला असांखे तौफ़ीक़ अमल अता फरमाए। हे किताब आहिनि, दोस्तनि छपराया आहिनि, तइलीमुन निसा आहे, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मूंखे ॾेखारियो किताब, वॾी महिनत सां ॾाढो सुठो ख़वातीन जे मसाइल ते मुश्तमिल किताब छपरायो अथनि। तव्हां इन मां मुस्तफ़ीद थियो, अल इस्लाह वारनि छपरायो आहे। ऐं बरकात निमाज़ मोहम्मद कासिम साहब किताब लिखियो आहे। अॻिमें उस्ताद रहमान साहब तसनीफ़ जो कमु कंदा, माशाअल्लाह हुनजो वॾो भाउ बि हाणे तसनीफ़ जो कमु करे पियो। ऐं अहिड़ी तरह अल इस्लाह वारा जेके आहिनि, इन्हनि दोस्तनि जी तव्हांखे पारत आहे, छो त मूंखे हिननि जी ख़बर पई आहे त वीचारा वॾी महिनत सां हर जॻह ते, मां ॾिसंदो आहियां, हर जॻह ते पहुची तव्हांजे लाइ जलसा रिकॉर्ड था कनि, तव्हांजे लाइ अल इस्लाह रिसालो शाये था कनि। पोइ दोस्त चवनि था असीं असां इन जेका रिकॉर्डिंग पंहिंजी हिकिड़ी करे सुहिणे नमूने सां ख़र्च करे उहे सीडियूं असां आणियूं था मैदान में, पर उनखां अॻु में वरी के ॿिया दोस्त पंहिंजे ख़्याल ते रिकॉर्ड कयल उहे शयूं आणींदा। असांजी जेका एतिरी लॻियल पैसो आहे उहो असांजो ज़ाया पियो थो थिए। अल इस्लाह वारनि खे घुरिजे त मयार पंहिंजे रिकॉर्डिंग जो सुठो रखनि,
بہتر کا بہترین کن ऐं तव्हां जमायत खे घुर्जे त इन नेक कम कंदड़नि अल इस्लाह दादू वारनि सां तव्हां ताउन कयो, जंहिं ॾे उन्हनि जी बक़ाया जात हुजे उहे खुलफा फुकरा उन्हनि खे फौरन अदा कनि, इन्हनि खां ख़रीदारी बि कयो। कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, घणे हूंदी 25-30 रुपया सीटी हूंदी, मुंहिंजे न स्टॉल नज़र अचे मां त 50-60 ख़रीद कया, बटन दोस्तनि खे ॾेई छॾियो, उनखे ॾेई छॾियो, भला 50 मां कंहिं हिकिड़े बि ॾिठो त असांजो कमु थी वियो। इन जे करे तव्हां इन्हनि दोस्तनि जे इन महिनत खे कामयाब बनायो ऐं ताउन कयो। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये दुआओं पढ़ाई वजन थी, ये सब दोस्त दुआएं पढ़ें, हम इस पर ये दुआ पढ़ें कि आइंदा कभी गाली भी नहीं देंगे और किसकी दिल जानबूझकर दिल दुखाएंगे भी नहीं। सिंधी भाइरनि खे मां चयो आहे इन करे तव्हां इहा कयो, उन खां सवाइ केरु जेको आहे सो तरीक़े आले में दाख़िल थियण जी नियत सां पढ़े त उहो भली दुआ इन नियत सां पढ़ी सघे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दुआ जामे सभिनी जे लाइ, सभिनी नेक मक़ासिद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। एक कब्रिस्तान में असांजा ज़िक्र वारा भाइर, असांजा उस्ताद, असांजा प्यारा दोस्त मदफून आहिनि जिन ज़िंदगी दरगाह ते गुज़ारियो, उन्हनि जे लाइ उहे बि सामईन में शामिल आहिनि, उन्हनि लाइ दुआ घुरो, अल्लाह उन जा दर्जा बुलंद करे। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लाह अल्लाह।